بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحفة المؤمن الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا دار الغرور والآخرة دار السرور. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، اللہ جل شانہ نے ہمیں دنیا میں جنت سے بھیجا ہے. حضرت آدم علیہ السلام، اماں حوا علیہ السلام جنت میں مزے سے رہا کرتے تھے. اللہ نے انہیں جنت سے زمین پر بھیجا اور نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا، اور ان نسل انسانی میں سے آج میں اور آپ ہیں، اور سینکڑوں لوگ ہیں، اور ہزاروں کروڑوں جا چکے ہیں، اور ہزاروں کروڑوں آئیں گے. یہ دنیا کا نظام یوں ہی چلتا رہے گا جب تک میرے رب کا حکم اس دنیا کی فنائیت کا نہ آ جائے. تو ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے تو ہم جنت سے آئے، اور جب جنت سے آئے تو ہر آنے والے بچے کی پہلی منزل ماں کا پیٹ ہوتی ہے، اور ماں کے پیٹ سے نکل کر وہ دنیا کے پیٹ میں آتا ہے، اور دنیا کے پیٹ سے نکل کر وہ قبر کے پیٹ میں جاتا ہے، اور قبر کے پیٹ سے نکل کر وہ حشر کے پیٹ میں آتا ہے، اور حشر کے پیٹ سے نکل کر پل صراط تک جا پہنچتا ہے، اور پھر پل صراط سے آخری منزل یا جنت ہے یا پھر جہنم ہے. یہ انسانوں میں جو ایسی زندگی گزار کر آئے جو رب کی چاہت تھی، وہ تو
اپنی اسی منزل پر جہاں سے آئے تھے یعنی جنت، وہیں پر پہنچ جائیں گے۔ اور جنہوں نے اپنے رب کو ناراض کر دیا اور ایمان نہ لائے، کفر اور شرک ہی پر مرے، موت آئی، تو انہوں نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور کفر پر اسے موت آ جائے، اللہ اس سے ناراض ہو جائے، تو اس کی آخری منزل پھر جہنم ہے۔ تو میرا واجب الاحترام عزیز دوستو، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، یہ دنیا ہمیشہ کا گھر نہیں ہے، یہ ہماری آخری منزل نہیں ہے۔ ہمارا ایک طویل سفر جنت سے شروع ہوا ہے اور جنت تک ہی پہنچتا ہے۔ تو ہم اپنے رب کو راضی کر کر اس طرح زندگی گزار جائیں کہ ہم جو ہمارا اصلی ٹھکانہ ہے جنت، جس کے ہم مستحق ہیں، جس کے حقدار ہیں، اس کے قابل ہو جائیں اپنے رب کو راضی کر کر، اور اس میں چلے جائیں۔ اس دنیا کے دھوکے میں نہ پڑیں، اس دنیا کی لذتوں میں نہ پڑیں، اس کے بناؤ سنگھار کے دھوکے میں نہ پڑیں۔ یہ دنیا جو ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ اپنے اعمال کے ذریعے، اپنی نمازوں کے ذریعے، اپنے صبر کے ذریعے، اپنی عبادات کے ذریعے اپنے رب کو راضی کر کر جنت کی، آخرت کی اس کھیتی کو خوب تر و تازہ کرو، خوب اس کو تر و تازہ کرو، اسے پانی دو، اعمال حسنہ کا پانی، تاکہ یہ سرسبز رہے تمہاری آخرت۔ اور میرے نبی نے فرمایا الدنیا دار الغرور، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، والآخرت دار السرور، اور آخرت خوشی اور سکون کا ذریعہ ہے۔ لہذا تم اپنی آخرت کو سکون کے قابل بناؤ، راحت کا ذریعہ بناؤ، اس دنیا کے دھوکے میں پڑ کر اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ میرے نبی نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں تم اس طرح رہو جس طرح کہ ایک راہ گزر رہتا ہے۔ تو یہ ہماری زندگی کے اسٹیشن ہیں۔ پہلا اسٹیشن جنت سے نکل کر ماں کا پیٹ کا آیا، دوسرا اسٹیشن ماں کے پیٹ سے نکل کر دنیا کا آیا، تیسرا اسٹیشن دنیا کے پیٹ سے نکل کر قبر آئی، اور چوتھا اسٹیشن قبر سے نکل کر حشر آئی، اور پانچواں اسٹیشن حشر سے نکل کر پل صراط آئی، اور پل صراط کے بعد پھر آخری اسٹیشن ہے جنت کا یا جہنم کا۔ لہٰذا تم اپنا آخری اسٹیشن کو جنت بناؤ، جہنم کو نہ بناؤ۔ اس طرح اپنے رب کی عبادت کرو کہ تم جنت کے حقدار بن جاؤ، جنت میں جانے والے بن جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں ایک شخص کو مخاطب کر کر فرمایا کہ تمہیں موت کتنی یاد آتی ہے؟ تو وہ صحابی فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی کہ میں ظہر کی نماز پڑھوں تو مجھے نہیں معلوم میں عصر کی نماز پڑھ سکوں گا یا نہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے شخص کی طرف اشارہ فرمایا کہ تمہیں موت کتنی یاد آتی ہے؟ تو وہ فرمانے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی کہ میں عصر کی نماز پڑھوں تو نہیں معلوم میں مغرب کی نماز پڑھ سکوں گا یا نہیں۔ پھر میرے نبی نے تیسرے شخص کو کھڑا کیا، فرمایا تم بتاؤ تمہیں موت کتنی یاد آتی ہے؟ تو وہ کہنے لگے اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی کہ میں مغرب کی نماز پڑھوں تو نہیں معلوم عشاء کی نماز پڑھ سکوں گا یا نہیں۔ یہ تو وہ صحابہ تھے کہ جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے تھے، تو ظاہر ہے جو وہ کام کرتے انہی کی مثال وہ دیتے کہ ظہر سے عصر تک کا وقت بہت طویل ہے، نہیں معلوم کہ یہ میں مکمل طے کر سکوں گا یا نہیں۔ اور ہم لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ ہم لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، تو ہم کیا مثال دے سکتے ہیں کہ ہمیں موت کی کتنی یاد آتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے تو بہت لمبا وقت بتلا دیا، میں بتاؤں مجھے تو اتنی موت یاد آتی ہے کہ میں نماز میں ایک طرف سلام پھیروں تو نہیں معلوم دوسری سمت سلام پھیر سکوں گا یا نہیں۔ تو دنیا میں آنے کا ترتیب ہے، جانے کی کسی کی کوئی ترتیب نہیں۔ پہلے ہمارا پردادا آیا، دادا آیا، والد آیا، پھر ہم آئے، یہ ایک ترتیب ہے، لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ دادا بیٹھا ہے، پوتا فوت ہو گیا، ابا بیٹھا ہے، بیٹا فوت ہو گیا، بڑا بھائی موجود ہے، چھوٹا بھائی دنیا سے چلا گیا، ماں بچے کو جنم دے کر دودھ پلانے کے انتظار میں ہے، بیٹا اس کی گود میں آنکھیں بند کر گیا، دھڑکنیں اس کی بند ہو گئی، اور بسا اوقات بیٹا زندہ ہے، دودھ پینے کے لیے تڑپ رہا ہے، آہو بکا کر رہا ہے کہ ماں مجھے دودھ پلائے گی، لیکن ماں رخصت ہو گئی۔ تو جانے کی کسی کی کوئی ترتیب نہیں کہ یہ بڑھاپے میں مرے گا، ادھیڑ عمر ہو کر مرے گا، کسی حادثے سے مرے گا یا بغیر حادثے کے مرے گا۔ میرا واجب الاحترام عزیز دوستو، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ دنیا کے اندر انکار کرنے والوں نے بڑی بڑی چیزوں کا انکار کیا ہے، رب ہی کا انکار کر دیا، لیکن موت کا کوئی آج تک انکار نہ کر سکا، موت کا آج تک کوئی انکار نہ کر سکا۔ حتیٰ کہ ایک شخص پاگل ہے جسے پہننے کا سلیقہ نہیں، اوڑھنے کا سلیقہ نہیں، بات کرنے کا سلیقہ نہیں، کھانے پینے کا سلیقہ نہیں، دماغی توازن درست نہیں، راستے پر وہ جا رہا ہے، پیچھے سے ایک تیز رفتار گاڑی آ رہی ہے اور وہ ہارن بجاتی ہے، تو یہ پاگل شخص بھی اس راستے کو چھوڑ کر کنارے پر لگ جائے گا کہ اسے معلوم ہے اگر میں نہ ہٹا تو میں مر جاؤں گا، اسے معلوم ہے کہ اگر میں نے راستہ نہ چھوڑا تو میں مر جاؤں گا۔ تو انکار کرنے والوں نے بڑی بڑی چیزوں کا انکار کر دیا، لیکن موت کا آج تک کوئی انکار نہ کر سکا۔ موت جب آتی ہے تو میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، سانسیں مکمل نکلنے سے پہلے سکرات کی کیفیت ہوتی ہے، اور اس میں اسے اپنے اعمال نظر آتے ہیں، اسے فرشتے نظر آتے ہیں، اسے عزرائیل نظر آتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کا باپ موجود، اس کا بھائی موجود، اس کی بیوی موجود، اس کے بیٹے موجود، پورا خاندان موجود ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اب بیوی سوچ رہی ہے یہ ہمیں یاد کر کر رو رہا ہے، باپ سمجھتا ہے یہ ہمیں یاد کر کر رو رہا ہے، پورا خاندان یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے دیکھ کر یہ رو رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے اس کی آنکھوں سے جو آنسو آ رہے ہوتے ہیں اسے اپنی زندگی بھر کے اعمال نظر آ رہے ہوتے ہیں، اسے فرشتے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اسے عزرائیل نظر آ رہا ہوتا ہے،
اور اس وقت وہ افسوس اور حسرت سے رو رہا ہوگا کہ ہائے میں نے اپنی زندگی کو اس چیز میں برباد کر دیا، کہ آج وہ تلخ حقیقت جس سے میں بھاگتا رہا اور آج اس کا سامنا ہو رہا ہے، میں نے اپنی زندگی کو اس طرح برباد کر دیا۔ میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، موت کا آج تک کوئی انکار نہ کر سکا، اور یہ موت ایسی چیز ہے کہ یہ ہر ایک پر آنی ہے، چاہے کوئی پہلوان ہے، چاہے کوئی بادشاہ ہے، چاہے کوئی وزیر ہے، چاہے تو کوئی کبیر ہے، چاہے کوئی طاقتور ہے، ہر ایک پر موت نے آنا ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس پر یہ موت نہ آئے گی، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہر ایک نفس نے چکھنا ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ موت اس وقت تک تمہیں نہ آئے گی جب تک ہر ذی روح اپنا رزق پورا نہ کر لے۔ رزق پورا کرے گی، ہر نفس رزق پورا کرے گا تو اسے موت آئے گی، اس سے پہلے اسے موت نہیں آ سکتی۔ ان اللہ تعالی یطلب الرزق کما یطلب اجل، رزق موت کی طرح اپنے اس رزق لینے والے کو، حاصل کرنے والے کو، جس کے بدن کا اس نے جز بننا ہے، حصہ بننا ہے، وہ اسے تلاش کرتا ہے۔ جس طرح دن بدن ہمارا ہر دن ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے، اس طرح ہر دن ہمارا رزق ہمیں مل رہا ہے۔ جس کو جس دن میں جتنا رزق ملنا ہوتا ہے وہ اس تک پہنچتا ہے، تو جب تک اس کا رزق مکمل نہیں ہوگا اسے موت نہ آئے گی۔ تو موت جو ہے اس وقت آئے گی جب اس کا رزق مکمل ہو جائے گا۔ تو رزق کے دینا یہ رب نے اپنے ذمے لیا ہے کہ میں تمہیں کھلاؤں گا، میں تمہیں پلاؤں گا، تمہیں پہناؤں گا، تمہیں دوں گا، یہ رب کا وعدہ ہے، لیکن تم میرے احکامات کو پورا کرو۔ ہر ایک کو رزق ملنا ہے، چاہے وہ نافرمانی کرے اپنے رب کی، چاہے وہ فرما برداری کرے اپنے رب کی، تو ہر ایک کو رزق ملنا ہے، اور جب وہ رزق پورا کرے گا اسے موت آ جائے گی اسے موت آ جائے گی۔ تو دنیا کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا ایک بدبودار جانور کی مانند ہے، اور اس کو کھانے والے کتے ہیں۔ تو تم کتے نہ بنو، تم انسان بنو، کہ دنیا کو پیچھے اس قدر نہ لگو کہ جس طرح مردار جانور کو کھانے کے لیے کتے ادھر ادھر سے جمع ہو جاتے ہیں، تم کتے کی طرح نہ بنو، تم انسان بنو۔ تو اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، کتا نہیں بنایا۔ تو انسان بن کر زندگی گزارے، آخرت کی فکر کرے، آخرت کی تیاری کرے۔ سینکڑوں جنازے اٹھتے ہیں، ہم اٹھاتے ہیں، ہمارے سامنے مرتے ہیں لوگ، لیکن ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے، ہم قبرستان میں ہوتے ہیں تب بھی اپنی تجارت کے تبصرے ہیں، ہم عیدگاہ جنازہ گاہ میں ہوتے ہیں تب بھی ہمارے چہروں پر مسکراہٹیں ہوتی ہیں، ہم افسوس کے لیے، تعزیت کے لیے مرنے والے کے گھر پر جاتے ہیں تب بھی ہم اپنے کاروبار کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو آج زمانہ ایسا آ چکا ہے میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، ہمارے دل سیاہ اور پتھر ہو چکے ہیں کہ مردوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں، نہلاتے ہیں، کفناتے ہیں، دفناتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے دل پر موت کی فکر طاری نہیں ہوتی، ہمارے دل پر موت کی فکر طاری نہیں ہوتی۔ تو ہم موت کی تیاری کریں، آخرت کی فکر کریں، ورنہ موت تو دن بدن ہمیں اپنے قریب کرتی جا رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ